باقی قبل از اسلام کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ کوئی قبرستان ہو اور مشرکین کا قبرستان ہو اس میں مسلمان نہیں. ایک عرض ہے اس میں مسلمانوں کا الگ قبرستان، کیونکہ جب اسلام وہاں آیا اور پہلا مسلمان وہاں پر شہید ہوتا ہے، رحلت فرماتا ہے، تو اس کے لیے الگ سے مقبرہ اور قبرستان بنتا ہے، اور اس میں آپ نے دفن کیا عثمان بن مظعون کو. اور پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ عثمان بن مظعون کو دفن کرنے کے بعد وہاں پتھر رکھا اور خود رکھ کے کہا کہ یہ اس کا نشان میں چاہتا ہوں. بنی امیہ کے دور میں اس پتھر کو وہاں سے ہٹایا گیا اور خلیفہ عثمان کے قبر کے اوپر لے جا کے اس کو رکھ دیا گیا. بہرحال اس کے بعد یہاں پر بہت سے لوگ آئے اور دفن ہوتے رہے، اور جب یہ قبر عثمان بن مظعون سے پتھر منتقل ہوتا ہے خلیفہ سوم کی قبر پر، اور وہ قبر ابھی بقیع میں ہے، لیکن وہ اس وقت جب دفن ہو رہے تھے تو وہ بقیع میں نہیں تھی، اور بقیع میں دفن ہونے کی اس وقت کے لوگوں نے اجازت نہیں دی تھی. یہ قصہ بھی طولانی ہے، ہم اس میں نہیں جانا چاہتے. انصار میں سے جو پہلا شخص بقیع میں دفن ہوا ہے وہ اسعد بن زرارہ ہے، اور اس کے بعد یہ بقیع میں جتنے رسول خدا کے قریبی لوگ وہاں پر دنیا سے جاتے رہے، وہاں یہ بقیع آباد ہوتی چلی گئی. نہ فقط یہ قبرستان تھا بلکہ یہاں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو گھر بنا کر دیے تھے، اور ان گھروں کو بعد میں پھر مقابر میں تبدیل کر دیا گیا. آپ وادی السلام میں اگر تشریف لے گئے ہوں، وہاں ہر خاندان کا، ہر قبیلے کا اپنا مقبرہ ہے، اور اس ایریے میں وہ دفن ہوتے ہیں، اور آج تک محفوظ ہے ہزاروں سال سے. یہاں بھی سنت رسول خدا یہی تھی. رسول خدا نے ان کو یہ ملکیت میں دی تھی، اور وہ اپنی ملکیت میں اپنے مردوں کو پہلے وہ خود رہتے تھے اور پھر دفن کرنا شروع کیا. بیت الاحزان بھی بقیع میں رسالت مآب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بنایا تاکہ جناب سیدہ گریہ کر سکیں اپنے باپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اس کے بعد رسالت مآب کے دور میں تو یہ ہوتا رہا. اس کے بعد جب خلفاء کا دور آیا وہاں بھی اسی طرح بقیع آباد تھی، بقیع تعمیر رہی اور اس میں دفنائے جاتے رہے. جب امویون کا، بنی امیہ کا دور آیا تو مروان بن حکم والی مدینہ نے، معاویہ کے زمانے کا جو والی مدینہ تھا، اس نے اس حصے کو جو کہ حش کوکب کہلاتا تھا، جس میں حضرت عثمان دفن ہوئے تھے، اس کو لا کر بقیع کا حصہ بنایا. اور پھر جب عباسیوں کا، بنی عباس کا دور آتا ہے تو وہاں کیونکہ بنی عباس اپنے آپ کو منتسب کرتے ہیں، اور عباس بن عبد المطلب رسالت مآب کے چچا وہاں مدفون ہیں، اور اسی طرح امام ائمہ بھی وہاں پر مدفون ہیں جن سے اظہار عقیدت کیا کرتے تھے بنی عباس، اس لیے انہوں نے اس کو بنایا. اور اسی طرح ہارون رشید نے بھی بقیع کی تعمیر کی، اس پر قبور کو بنایا، ان پر قبوں کو بنایا. اس کے بعد پھر جب بنی عباس کی حکومت چلی جاتی ہے اور جب مغل حکمرانوں نے بنی عباس کو ساقط کیا، ان کی دولت، ان کی حکومت ختم ہوئی، تو اس وقت علی خانیوں کی حکومت قائم ہوتی ہے مدینہ میں. انہوں نے بھی اس کو بنایا. ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں، جو اس زمانے میں وہاں ابن بطوطہ گیا، اس نے لکھا ہے. اس کے بعد پھر خلافت عثمانیہ کا زمانہ آتا ہے. خلافت عثمانیہ میں بھی بقیع آباد تھا، اور بقیع پر قبور موجود تھے، قبے موجود تھے، اور وہاں رونقیں تھیں، مسجد تھا، یہ سب چیزیں تھیں. اور وہاں سے پھر بنی خلافت عثمانیہ کے دور میں ہی یہ وہابی حملہ شروع ہوتا ہے، اور یہ ایک دفعہ حملہ کرتے ہیں، ان سے واپس لیا جاتا ہے، پھر حملہ کرتے ہیں، اور میں یہ تاریخیں آپ کو پھر آگے چل کے بتاتا ہوں. ابھی جو بقیع ہے اس کی حالت یہ ہے کہ وہ سب ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے. وہاں ایک یہود کے پالے ہوئے لوگ جو آل سعود نہیں ہے، آل یہود ہیں، اور ان کی عمر بھی ابھی الحمدللہ ختم ہو چکی ہے. اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے یہ لوگ نیست و نابود ہونے والے ہیں.
انہوں نے جو ستم کیا اسی کا ہم احتجاج کرنے کے لیے آج یہاں پر جمع ہیں، اور خدا ہماری اس عبادت کو انشاءاللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرے۔ اچھا، جیسے ہم عرض کر رہے ہیں کہ پہلے کیا تھا بقی، پہلے بقی آباد تھا اور گنبد، ابھی کچھ تصویریں وغیرہ ہیں جو آپ کی ہیں، اور تاریخ کی کتابوں میں بھی بہت ہے، وقت تھوڑا کم ہے، میں نے بہت سی چیزیں یہاں نوٹ کی ہوئی ہیں، ان کو میں ابھی سکپ کر رہا ہوں، آپ کی خدمت میں نہیں پڑھوں گا، شاید آپ تھک جائیں۔ یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ کون کون بقی میں دفن ہے، اگر ہمیں یہ پتہ کرنا ہے، اور الحمدللہ ہمارے جو آپ لوگ بیٹھے ہیں آپ کو معلوم ہے، لیکن جن لوگوں تک یہ جائے گی، اس تعداد میں اصحاب کہیں بھی جمع نہیں ہیں جتنے بقی کے اندر جمع ہیں۔ 10,000 اصحاب بقی کے اندر ہیں۔ اس کے علاوہ ائمہ اہل بیت میں سے 4 ائمہ میں ان کا بھی ذکر کروں گا، اور اولاد نبی میں سے حضرت ابراہیم وہاں دفن ہیں، اور تمام زوجات حضرت ختیجہ کے علاوہ تمام زوجات بھی وہیں دفن ہیں، اور ایک احتمال یہ ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی وہاں دفن ہیں، اور جناب محسن علیہ السلام وہ بھی اسی بقی میں دفن ہیں، لیکن اس کا ابھی ہمیں نشان، ان دونوں قبروں کا نشان نہیں ہے۔ آپ جب بقی میں داخل ہوں تو بقی میں پابرہنہ اور خضوع اور خشوع کے ساتھ داخل ہونا چاہیے۔ جیسے ہی آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کے رائٹ ہینڈ پر وہ مقبرہ آتا ہے جہاں ائمہ اربعہ ہمارے 4 امام معصوم امام دفن ہیں، اور ایک ہی ایریے میں ہیں، اور اس کے اوپر ایک ہی قبہ ہوا کرتا تھا، ایک ہی زری ہوا کرتی تھی۔ جس طرح ابھی آپ اگر کربلا گئے ہیں تو اسی ایک زری میں آپ کو امام حسین بھی ملتے ہیں اور علی اصغر بھی ملتے ہیں، اسی طرح ایک ہی زری تھی، اور اس میں امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ایک ہی قبر میں اور ایک ہی ذریح میں یہ 4 قبریں ہوا کرتی تھی، ان کے اوپر ایک ہی گنبد ہوا کرتا تھا، اور اسی ایریے میں عباس بن عبد المطلب بھی مدفون ہیں۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا احتمال ہے کہ ان کی قبر بھی وہیں پر ہوگی۔ جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو اس میں آپ کے سامنے آپ کے بائیں ہاتھ پر قبر ہے مادر امیر المؤمنین فاطمہ بنت الاسد کی، اور فاطمہ بنت الاسد کا جب وہاں پر دفن کیا جا رہا ہے تو معجم الاوسط اور معجم الکبیر میں طبرانی نے لکھا ہے، لما ماتت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم علی، جب فاطمہ بنت اسد رحلت فرماتی ہیں، دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجلس عند رأسها فقال رحمك اللہ یا امی کنت امی بعد امی۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے، رسول خدا ایک ہستی کو ماں کہہ رہے ہوں، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ ماں کہہ رہے ہوں، یا امی کنت امی بعد امی، اے میری ماں، تو میری ماں تھی، میری ماں کے بعد، میری ماں سے بھی بڑھ کر جس نے میرے ساتھ مادری کی ہے وہ ماں تو ہے۔ تو کون ہے؟ تیرا قصیدہ بقی کی سرزمین پر بیٹھ کر رسالت مآب ارشاد فرما رہے ہیں کہ تجوعینی و تشبعینی، تو خود بھوکی رہتی تھی اور میرا پیٹ بھرتی تھی، تو خود نہیں پہنتی تھی، اچھے لباس مجھے پہناتی تھی، تو خود اچھے طعام سے اپنے آپ کو محروم رکھتی تھی، وَتُطْعِمِينِ اور مجھے کھلاتی تھی، تُرِيدِينَ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ وَدَارَ الْآخِرَةِ، اور یہ جو تو کرتی تھی، میرا خیال کرتی تھی، یہ سب کس وجہ سے؟ وجہ اللہ، خدا کی رضا کے لیے اور آخرت کے حصول کے لیے۔ یہ عام لوگوں کے لیے ابھی رسالت مآب مبعوث نہیں ہوئے، لیکن علی اور خاندان علی کے لیے مبعوث ہیں۔
وہ سب جانتے تھے کہ یہ رسول خدا ہے اور ان کی تربیت بھی کی ہے. اور یہ اس زمانے کی بات نہیں ہے کہ آپ رسول ہو گئے ہوں اس کے بعد آپ کو کھانا دیا ہو اور خود بھوکے رہتے ہوں, آپ کو کپڑے دیے ہوں. آپ کو جب پالا ہے, اور ہم آگے ذکر بھی کریں گے کہ حلیمہ سعدیہ اور وہاں پر وہ جو رضاعت وغیرہ کا ہے وہ ہماری روایت میں اس طرح ثابت نہیں ہے. ہماری روایت میں جو بات ثابت ہے وہ فاطمہ بنت اسد نے بالکل بچپن سے ہی تمام کام, ان کے تمام کھلانا پلانا اور پرورش سارا فاطمہ بنت اسد نے کیا ہے. ثم امر ان تغسل ثلاثا ثلاثا, پھر امر کیا کہ 3 دفعہ آپ پر پانی ڈالا جائے, دھویا جائے. اور جب کافور کی نوبت آئی سکبہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدہ. میں یہ آپ کو کیوں بیان کر رہا ہوں, یہ بقی بیان ہو رہا ہے کہ بقی میں کون مدفون ہے, دفن کرنے والا کون ہے, اور مقام دفن کس کا انتخاب ہے, اس میں کس اہتمام سے رسول خدا دفن کر رہے ہیں. جب کافور کی باری آئی تو اپنے ہاتھوں سے کافور ڈالا. ثم خلع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قمیصہ, اپنی قمیص کو اتارا اور اس قمیص کو کفن دیا. ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسامہ و ابا ایوب و عمر بن الخطاب و غلاما اسود, یہ نام اس روایت میں ہے کہ ان کو بلایا اور کہا حفر کرو, قبر کو کھودو. اور قبر جب تیار ہوئی تو لحد کو خود حفرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ, اپنے ہاتھوں سے رسول خدا نے قبر کو کھودا, مٹی کو نکالا, اور جب فارغ ہو گئے فاضطجع فیہ, خود اس قبر میں جا کر لیٹ گئے. کتنی اس قبر کی, اس بقی کی, اس قبرستان کی عظمتوں کو میں بیان کیسے بیان کروں گا, آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں. وقال واللہ الذی یحیی ویمیت وہو الحی لا یموت اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد. اللہ اکبر. 3 دفعہ پہلے اوم کہہ چکے ہیں, 4تھی دفعہ اوم کہہ رہے ہیں. میری ماں کو کی مغفرت فرما. وَلَقِّنَهَا حُجَّتَهَا وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. وہاں سے آپ آگے جائیں تو پھر آپ کو فاطمہ ام البنین کا, زوجہ امیر المؤمنین, جو کہ عباس علمدار اور جعفر و عون و عثمان جیسے اولاد کی ماں تھی, وہاں ان کی قبر ہے, وہاں وہ مدفون ہیں. اسی جگہ ایک روایت یہ ہے کہ حلیمہ سعدیہ کی بھی قبر ہے, اور حلیمہ سعدیہ کی قبر ایک آخر میں جا کر جنہوں نے بقی کو وزٹ کیا ہے وہاں کی بھی روایت ہے. اس کے بعد اگر آپ آگے چلتے ہیں, جو ایک فٹ پاتھ سے آگے جا رہا ہے, تو اس پر آپ آگے جاتے ہیں تو وہاں پر پھر جو مشہور ہے وہ بنات رسول ہے, کہ رسول کی بیٹیوں کی قبر ہے. یہ بھی تحقیق موجود ہے کہ یہ ربائب تھیں, یعنی رسول کی گود کی پلی تھیں, یہ بیٹیاں نہیں تھیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک ہی بیٹی ہیں, فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. ان کی قبر کا نشان آج کوئی مسلمان نہیں بتا سکتا. یہ بنات رقیہ, زینب اور ام کلثوم, ان کی قبر یہاں ملتی ہے. اسی کے ساتھ ہی جیسے میں عرض کر رہا ہوں, یہ جب ہم قبر کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کو 3 قبریں الگ الگ, اور یا ابھی زوجات کی آئیں گی یا شہداء احد کی آئیں گی, باقی قبریں الگ الگ ساری قبریں نہیں ملتی ہیں. ایک مقام ابھی ملتا ہے کہ یہ مقام ہے, اس میں بنات رسول ہیں. اس کے بعد پھر زوجات رسول ہیں, اور زوجات رسول میں سے ام سلمہ ام المؤمنین, اجمل النساء الرسول وجہا وصباحتا خیر ناصر لأہل البیت علیہم السلام. اور اس کے بعد پھر ماریہ قبطیہ جو کہ ام ابراہیم ہیں, ان کی قبر ہے. ام زوجہ ہے, زینب ہے, صفیہ ہے, میمونہ ہے, ریحانہ ہے, سودا ہے, جویرہ ہے, عائشہ ہے, حفصہ ہے. ان کی قبریں یہاں پر موجود ہیں, یعنی تمام زوجات کی قبریں, تمام امہات المؤمنین کی قبریں ایک جگہ ہے, حضرت خدیجہ کی قبر کو چھوڑ کر, جو کہ مکہ میں مدفون ہے. یہاں سے آپ آگے جاتے ہیں تو ابراہیم بن
نبی کی قبر آتی ہے اور وہاں پر بھی آپ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو ابراہیم عثمان ابن مظعون کے قریب رسالت مآب نے دفن کیا تھا۔ اس کے بعد جب آپ جاتے ہیں تو پھر واقع حرہ کے جو شہداء ہیں ان کی قبور آتی ہیں، اور واقع حرہ ہم سب کو معلوم ہے، جو ایسے لوگ سن رہے ہیں جن کو معلوم نہیں ہے، یزید نے مدینہ پر حملہ کیا، 80 صحابیوں کو قتل کیا، 700 حفاظ قرآن کو قتل کیا، مدینہ کو 3 دنوں تک اپنی افواج پر حلال کیا، اور ہزاروں بچیوں کی اور نبی وہاں جو صحابی زادیوں کی عصمتوں کو وہاں پر لوٹا گیا۔ اور اس سے زیادہ میں کیا آج کے دن عرض کروں، اس کو ذرا واقعہ کو پڑھیے جن لوگوں کو نہیں پتا۔ اس کے بعد آپ جب آگے چلتے ہیں تو پھر عثمان ابن مظعون کی قبر آتی ہے جس کے بارے میں ہم بیان کر چکے ہیں، پھر جابر بن عبداللہ انصاری کی قبر آتی ہے، پھر شہداء احد کی، شہداء احد میں سے کچھ احد کے نزدیک دفن ہیں، کچھ یہاں پر دفن ہیں۔ اس کے بعد پھر جو اور کافی قبریں ہیں، اس کا پھر وقت آ گیا، ہم اس سے نکل کے ابھی آگے آ جاتے ہیں کہ کہاں کیا ہے۔ جو انہدام بقیع ہے، بقیع 1300 سال باقی رہا۔ ایک چیز میں اب یہاں بیان کر دوں، یہ اہل سنت عقیدہ ہے اور اس پر ان کا مذہب استوار ہے۔ اگر اس عقیدے کو چھوڑ دیں تو ان کے مذہب سے بہت سی چیزیں جس کے بارے میں ان کے مذہب کی پہچان ہے، یہ تراویح اور وغیرہ وغیرہ، متعہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، ایک دو چیزیں نہیں ہیں، سینکڑوں چیزیں ایسی ہیں جہاں وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، اور اس مخالفت پر دلیل اجماع کو بناتے ہیں۔ اس اجماع کو دلیل بنا کے کہتے ہیں کہ کیونکہ تمام اصحاب اور تمام تابعین نے جو کام کیا، وہ کام اگرچہ قرآن اور صریح سنت رسول کے خلاف ہو، پھر بھی یہ کام بہتر ہے، اس کام کو ہم لیں گے، اس قرآن کو چھوڑ دیں گے، رسول خدا کی قول کو چھوڑ دیں گے۔ یہ ان کا موقف ہے، اس موقف کا وہ برملا اظہار بھی کرتے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی ہے۔ کچھ کو پتہ نہ ہو، جو لوگ وہ ہیں اپنے موقف سے آگاہ نہیں ہیں، ان کی بات میں نہیں کر رہا۔ بس جو چیز مسلم اسلام ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وحی کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، رسول خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، اصحاب اور تابعین کو نہیں چھوڑتے، کیونکہ ان سب نے جو کیا ہے وہ صحیح ہے۔ کوئی بھی کام ان سب نے کیا یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے، یہ اور بحث ہے، ابھی میں اس بحث میں نہ جاؤں۔ لیکن یہ وہ کام ہے، بقیع کی آبادی، بقیع کی عمرانی، بقیع کو آباد کرنا، بقیع پر قبور کو بنانا، بقیع پر قبوں کو بنانا، وہاں پر زیارت کے لیے جانا، یہ وہ کام ہے جسے رسول خدا نے کیا ہے، جسے تمام صحابہ نے کیا ہے، جسے تمام تابعین نے کیا ہے، جسے 1300 سال تک تمام مسلمانوں نے کیا، تمام حکمرانوں نے کیا، تمام خلفاء جسے آپ کہتے ہیں، جو بھی گزرے ہیں، سب نے جس پر عمل کیا، اور کوئی بھی اس کا مخالف نہیں تھا۔ ایک ابن تیمیہ مخالف نکلا، اور پھر ایک یہ آل یہود، آل سعود، جو کہ جنہوں نے اس جرم کو انجام دیا۔ میں بہت کنٹرول کر رہا ہوں اور نہیں چاہ رہا ہوں، آج مجلس ایسی ہے کہ میں اپنے جو میرے دل کی کیفیت ہے ان کو میں اپنے الفاظ پر لے کے آؤں۔ میں نے عرض کیا کہ قبور کی آبادی، ان پر قبے تعمیر کرنا، انہیں بنانا، ان کی زیارت کے لیے جانا، وہاں جا کر عبادت کرنا، اگر وہ قبور اولیاء اللہ کی قبور ہیں تو وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرنا، یہ سنت رسول ہے اور سیرہ رسول ہے، سیرہ مسلمین ہے، تمام قائم ہے۔ اور نہ فقط باقی جگہوں پر، یہاں خود مدینہ میں اسی جگہ جہاں منہدم کیا گیا ہے بقیع کو، یہی سے 10 قدم کے فاصلے پر آپ دیکھیں گے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر پر قبہ ہے، اور اسی قبر کے پاس، اسی قبر پر عبادتیں ہو رہی ہیں، اور تمام تر فضیلتیں اسی قبر کی وجہ سے ہیں۔ اور اسی جگہ لکھا ہوا ہے شفاعتی، ابھی بھی لکھا ہوا ہے، انہی آل سعود کے ہاتھوں سے ابھی تک وہ نہیں مٹا سکے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ خود دلیل ہے
کوئی ایسی دلیل پیش نہیں کر سکتے یہ کہ اس ایک قبے کو استثناء حاصل ہے، اس ایک قبر کو استثناء حاصل ہے۔ وہ جو دلیلیں پیش کرتے ہیں اور فیبریکیٹڈ دلیلیں ہیں اور فیبریکیٹڈ احادیث جو پیش کرتے ہیں ان تمام قبور کے لیے کہتے ہیں اگر ہے تو پھر اس قبے کو سبز گنبد کو بھی توڑ دو تمہارے مذہب کے مطابق، تمہارے عقیدے کے مطابق۔ تو یہ بھی یہ داعش ہیں، یہ داعش کی شکل ہے۔ وہ داعش اس دور میں انہوں نے وہ کام کیا تھا، آج کے دور میں یہ کر رہے ہیں، اور ابھی بھی عمر ابن عبدالعزیز کی جو قبر کو مسمار کیا ہے یہ انہوں نے کیا ہے۔ کون قبور کو مسمار کرنے والے کون ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا، تاریخ میں صرف ایک ہی فیملی ہے، ایک ہی لعین لوگ ہیں جو قبور کو مسمار کرتے ہیں۔ وہ جب اگر سامرا بھی مسمار ہوا تھا، وہاں بھی بلاسٹ کیا گیا تھا تو بھی انہوں نے فنڈ کیا تھا، انہوں نے ہی کیا تھا۔ آج جو عمر ابن عبدالعزیز کی قبر کو مسمار کیا ہے تو وہ بھی انہوں نے کیا ہے۔ آپ اگر اس کو کنڈم کرتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں، جنہوں نے بھی یہ جسارت کی ہے غلط کیا ہے، قبور کا احترام ہے، اور پھر عمر ابن عبدالعزیز نے تو وہ کام کیے ہیں جو آپ کے تمام خلفاء بنی امیہ نے جو لعن کا سلسلہ رکھا تھا، فدق کو غصب کیا تھا، ان تمام کاموں کو عمر ابن عبدالعزیز نے ریورس کیا ہے۔ اور اس کا اتنا بڑا احسان ہے امت اسلام پر کہ تم یہ جو پہلے مسلمان ہیں، آپ آج اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، سنت ممنوع تھی، تدوین نہیں کی جا سکتی تھی، لکھی نہیں جا سکتی تھی، جرم تھا، کوڑے مارے جاتے تھے، جلایا جاتا تھا۔ اس سنت کو، اس جو تدوین سنت کو، نشر سنت پر ممانعت تھی، اس ممانعت کو ہٹانے والا عمر ابن عبدالعزیز ہے۔ ہمارے سلسلے حدیث تو چل رہا تھا اہل بیت سے، وہ محفوظ تھا، وہ آ رہا تھا، لیکن یہ جو عمدہ آپ کے ہاں سنت بالکل ختم ہو کے کچھ بھی نہیں آیا، آپ تک نہیں پہنچ پایا، اور آپ کے پاس انتہائی مختصر سی سنت آئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام خلفاء نے، بنی عباس ہوں یا بنی امیہ ہوں، انہوں نے، اور اس سے پہلے بھی جو خلفاء ہیں، انہوں نے احادیث کو نہیں لکھنے دیا گیا، ان کو جلا دیا گیا۔ عمر ابن عبدالعزیز نے آ کر یہ احسان کیا ہے اور اس ممانعت کو ختم کیا ہے اور احادیث تدوین ہو سکیں، اور اس کے بعد بھی 50 سال لگ گئے۔ عمر ابن عبدالعزیز 99 ہجری میں ہیں، اور اس کے بعد 150 میں پہلی کتاب تالیف ہوتی ہے اہل سنت کے ہاں، اور صحاح جا کر 250 سنہ ہجری میں قمری میں۔ کیا کہا جائے اور کیسے کہا جائے؟ قبور پر عبادت نہیں ہو سکتی۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، جہاں نقش پائے ابراہیم آیا ہو ادھر اس کو مصلی بناؤ، اسے مقام عبادت بناؤ۔ اگر مصلی ہوتا ہے، نقش پائے ابراہیمی کی یہ عظمت ہے، تو جہاں جسد مبارک خاتم الانبیاء ہو اس عرض کی کیا عظمت ہوگی، اور جہاں ان ائمہ کی قبور ہوں جو تمام انبیاء سے افضل ہیں، اولو العزم انبیاء سے ہمارے ائمہ افضل ہیں، اسی لیے عیسیٰ اولو العزم پیغمبر ہونے کے بعد جب آئے گا تو امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ قبور کے نزدیک عبادت نہیں ہو سکتی۔ یہ روایت بھی لکھی ہوئی ہے اسی مسجد میں، انہی کے ہاتھوں سے ابھی تک موجود ہے، ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ خدا ہم سب کو نصیب کرے یہ روضۃ من ریاض الجنہ۔ میرے قبر اور میرے منبر کے درمیان، میرے قبر کے نزدیک جتنی عبادت کرو گے، روضہ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک ہے، یعنی یہ ملکوتی جگہ ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، یہاں عبادت کرو کہ یہ افضل ترین جگہ ہے۔ ایک اور کیس اسٹڈی میں آپ کو دیتا ہوں، اور ان لوگوں کے لیے جو نہیں سمجھتے ہیں، یہ ہمارے اپنے لیے نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ آپ آگے لوگوں تک پہنچائیں اور تاکہ لوگ آپ کے ساتھ ہم آواز ہوں اور اسی احتجاج کی وجہ سے یہ نابود ہوں، اور ان کی ابھی اصلیت کھل کے آ گئی ہے سامنے۔ کیس اسٹڈی کیا ہے؟ بیت المقدس کو آپ لے لیجئے۔ بیت المقدس کی ایک تصویریں جو آپ دیکھتے ہیں اور اس میں جو ڈوم ہے وہ بیت المقدس نہیں ہے، وہ مسجد صخرہ ہے جو مشہور ہے۔ بیت المقدس کے ساتھ دوسری عمارت ہے، اور
وہاں عبادت کے لیے خاص تاکید ہے، اور وہاں کی جس طرح کیونکہ ہم وہاں جا نہیں پاتے اس لیے ابھی ہمارے پاس وہ احادیث اور وہ کتاب نہیں ہے جو بیت المقدس میں عبادت کے لیے تمام مسلمانوں کے ہاں بیت المقدس میں آپ جائیں، وہاں کون کون سی عبادت کرنی ہے، کیسے عبادت کرنی ہے، اس سب کا پورا پروٹوکول ہے۔ اور یہ بیت المقدس ہے کیا؟ یہ بیت المقدس وہ ہے جہاں حضرت ابراہیم کی قبر ہے، حضرت اسحاق کی قبر ہے، حضرت یوسف کی قبر ہے، حضرت ہارون کی قبر ہے، حضرت موسیٰ کی قبر ہے، ان کے ساتھ ان کی زوجات ہیں، ان کی اولاد ہیں، وہ سارا مقبرہ ہے بیت المقدس، اور اس کو تقدس انہی مقابر سے حاصل ہے۔ جہاں اولیاء اللہ مدفون ہوتے ہیں وہ جگہ روضۃ من ریاض الجنہ ہو جاتی ہے، وہ ملکوتی ہو جاتی ہے، وہاں عبادت کا لطف ہی دو چندہ ہو جاتا ہے، وہی مقام عبادت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ابھی دنیا بھر میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی قبور کو مسمار کیا جائے، ساری دنیا میں تمام لوگ، تمام مسلمان، اس میں بھی کوئی فرقہ ورقہ نہیں ہے، تمام جگہ ہر مقبرہ قائم ہے اور وہاں رجوع ہے، وہاں زیارتیں ہیں، سب ہیں۔ تو آپ بغداد میں چلے جائیں یا پاکستان میں آپ آ جائیں یا آپ مصر میں چلے جائیں یا آپ ایران میں چلے جائیں یا آپ اردن میں، جہاں بھی جائیں گے جس بھی ولی اللہ کو، جس بھی نبی اللہ کو جہاں بھی دفن کیا گیا ہے اس کا مقبرہ محفوظ ہے، اس کا مقبرہ محترم ہے۔ لیکن یہ آل یہود، جو یہود انہیں لے کے آئی ہے، یہود نے انہیں یہاں حکومت دی ہے، انہوں نے تمام مسلم آثار کو مٹا دیا ہے، تمام یہودی آثار کو پریزرو کر رہے ہیں، اور یہ جس خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین، آپ لوگوں کو بہت زیادہ ماں سے وہ ہے، آپ ماں صرف آپ کہتے ہیں اماں عائشہ، کیوں؟ جو 9 سال رہی ہے اور جس نے اپنی ساری زندگی 21 سال اپنا سارا مال، اپنا سب کچھ فدا کیا ہے اس خدیجۃ الکبریٰ کے گھر کو، جس میں رسول خدا آ کر ٹھہرے، جس کو رسول خدا نے اپنا مسکن بنایا، جہاں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا دنیا میں تشریف لے کے آئیں، جہاں پر وحی نازل ہوتی رہی، میں کیسے کہوں کہ اسے آج کل ٹوائلٹ بنا دیا گیا ہے، اسے مسمار کر دیا گیا ہے، اسے مٹا دیا گیا ہے۔ ابھی جو وہ ہے کراؤن پرنس، اس نے آپ لوگوں کے پاس آ کے کہا ہے کہ یہ جو ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ ہم نے ویسٹرن اپنے الائز کے کہنے پر کیا ہے، یہ جو انویسٹ ہم نے وہابیت میں کیا یہ ہم نے آپ کے کہنے پہ کیا ہے، آج بھی جو انویسٹ کیا وہ آپ کے کہنے پہ کیا ہے، یہود کے کہنے پہ کیا ہے، اور اس سے پہلے بھی جو 8 شوال کو، آج سے 95 سال پہلے جو ان کو حکومت ملی اور آ کے انہوں نے وہ کیا، بقیع کو برباد کیا اور تخریب کیا، انہدام کیا، یہ سب بھی یہود کے کہنے پر کیا۔ یہ خود ایک بہت بڑی کیس اسٹڈی ہے کہ یہود نے کس طرح کیا کیا نہیں کیا۔ پہلے تو انتظار کر رہے تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا، مدینہ کے اطراف میں آباد تھے، اور اس کے بعد جب انہیں پتہ چلا کہ یہ تو اسماعیل کی نسل میں سے ہے، یہ ہمارا نبی نہیں ہے، ان کا نبی صرف وہ تھا جو اولاد اسحاق میں سے ہو، پھر اسی دن سے انہوں نے سازشیں شروع کر دی، اسی دن انہوں نے سازش شروع کر دی، اور کتنا میں کہاں تک کا عرض کرو، انہوں نے جب دیکھا کہ رسالت مآب کو ختم نہیں کر سکتے، علی موجود ہے ان کے دفاع کے لیے، انہوں نے رسالت مآب کے بعد کی پلاننگ شروع کر دی، اور اس کے بعد جو حکومتیں آئی ہیں ان سب کے پیچھے یہود رہے ہیں، اور اس کے بعد ابھی بھی جو مرکز ہے اسلام کا، مدینہ اور مکہ، اس مرکز کو بھی اسلام سے چھیننے کے لیے، وہاں کے آثار کو اسلام سے چھیننے کے لیے انہوں نے آل سعود کو وہاں مسلط کیا، اور پھر انہوں نے 8 شوال کو 1344 قمری کو اور 1925 کو تمام ان بقیع کے جنت البقیع کو ویران کر دیا۔ اس وقت ایک انگریز دی ہولی سٹیز آف عربیہ ایلڈن روٹر ہے، وہ کہتا ہے کہ 10,000 of prophets companions are said to be buried there، کہتے ہیں کہ یہ 10,000 وہ تھے۔ When I entered the Baqi, the sight which I saw was as if a town which has been razed to the ground۔
جو ایک ٹورسٹ ہے یہ وہاں جاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں جب وہاں گیا ہوں تو یہ نہیں ہے کہ قبر تھی اور قبر کو مٹایا گیا، وہ پورا ٹاؤن تھا، وہاں پر قبے بنے ہوئے تھے، وہاں پر مقبرے بنے ہوئے تھے، وہاں حرم تھے، ان سب کو ایسے ریز کیا گیا تھا جیسے کوئی زلزلہ آ گیا ہو. All over the cemetery nothing was to be seen but little indefinite amounts of earth and stone. اور پھر ان بارگاہوں کے متعلق کہتا ہے demolished and gone with a great white domes which formally marks the grave of members of Muhammad's family. آج ہم سب کو یہ احتجاج اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ اویئرنیس اور یہ کمپین ہمیں کرنی ہے کہ یہ وائلیشن ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، یہ جو ہمیں disallow Muslims to practice freedom of religion and belief، اس کے خلاف آپ کے ہاں آواز اٹھائی جاتی ہے، اس کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں جو مجرم ہیں. آج جو اس کے خلاف، بقی کی بربادی کے خلاف، تخریب کے خلاف، انہدام کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، وہ ان ظالموں کے شریک ہیں، ان ظالموں کے ساتھ ہیں، اور خدا نے ہمیں شکر ہے کہ یہ توفیق دی ہے کہ ہم یہ آواز اٹھا رہے ہیں. ایک دن آئے گا کہ یہی آواز، یہی احتجاج، یہی گریہ، یہی ماتم اس آل سعود کو برباد کرے گا، ان کے ہاتھوں سے بقی آزاد ہوگا. کاش وہ دن ہماری زندگی میں ہو. اور آج ہم اشک بہا رہے ہیں اس سانحے پر، آئیے آپ بھی اپنے اشکوں کو بارانی کریں تاکہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دعا لے سکیں. یہ بقی کو خراب جو کیا جا رہا ہے، ان قبور کو جو مسمار کیا جا رہا ہے، ایک دفعہ نہیں کیا، کئی دفعہ کیا گیا. آباد ہوا، پھر مسمار ہوا، پھر آباد ہوا، پھر مسمار ہوا. یہ لوگ چلے جائیں گے، یہ مٹ جائیں گے، لیکن بقی انشاءاللہ دوبارہ آباد ہوگا. جانتے ہو کہ یہ ظلم و ستم کب سے ہو رہا ہے؟ جب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں تشریف فرما تھے، اس وقت بھی خود آپ کے گھر کو کئی دفعہ نذر آتش کیا گیا. امام سے زرارہ نقل کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کو جب آگ لگائی گئی تو ایک دفعہ جب آگ لگی اس کے بعد امام بہت زیادہ گریہ فرما رہے تھے، اور میں نے اس سے پہلے امام کو اس طرح گریہ فرماتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. میں نے آ کے پوچھا کہ امام آپ کیوں اس قدر شدید گریہ فرما رہے ہیں؟ کہا ایک ایسا واقعہ پیش آیا، ایک ایسا منظر دیکھا کہ اس منظر کے بعد پھر مجھ سے صبر نہیں ہو پا رہا. زرارہ نے پوچھا وہ کیا منظر تھا؟ کہا جب اس گھر کو آگ لگائی گئی تو بچے اور خواتین ایک کمرے سے نکلتے دوسرے کمرے میں جاتے، جب آگ وہاں پہنچ جاتی تو اس کمرے سے نکلتے اگلے کمرے میں چلے جاتے. ایک وقت وہ بھی آیا کہ تمام بچے اور تمام خواتین میرے گرد جمع ہو گئے، وہ خوف سے لرز رہے تھے. اجرکم علی اللہ. امام فرماتے ہیں اس وقت مجھے اپنی پھپھی اماں زینب کبریٰ یاد آ گئی. وہ بچوں کو جمع کرتی، اب بچے سہمے ہوئے تھے. جب بچے جمع ہو جاتے تو ایک لائن تازیانہ رہ گئے، بچوں کے سروں پر مارتا اور بچے پھر بکھر جاتے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ بالقربى. کیا یہی مودت ہے جو تم دے رہے ہو؟ کیا ربی کی آل کی قبروں کو یوں صاحباں چھوڑ دینا مودت کو دینا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مدینے میں ایک واقعہ ہو گیا تھا، تم اتنا کیوں اس کا پرچار کرتے ہو؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، افسوس تم جانتے نہیں ہو مدینے میں کیا ہوا. مدینے میں جس گھر پر حملہ ہوا وہ عام گھر نہ تھا.
کیا کرتے تھے، اس گھر پر حملہ ہوا، اسی گھر میں اسی گلی میں علی مرتضیٰ کو رسن بستہ کھینچا گیا۔ میں کیسے بتاؤں کہ کیا ستم ہوا، کیا جسارت ہوئی۔ اتنا کہوں کہ اماں فضہ کہتی ہے کہ اس دن کے بعد جب تک زہرا زندہ رہی، زہرا کے سینے سے خون جاری رہا۔ اجرکم علی اللہ، عام واقعہ نہیں ہوا، عام خاتون نہیں ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے، بضعۃ الرسول ہے۔ جب کہا گیا اس در کو آگ لگاؤ اور کہا اس گھر میں فاطمہ ہے، تو کہنے والے نے کہا وَإِنَّ فاطمہ ہے، ہوتی ہے، ہوا کرے۔ میں پرانی باتوں کو دہرا رہا ہوں، کیا عام واقعہ ہے؟ ایک عام خاتون کے ساتھ ظلم ہوا ہے، عام ظلم ہوا ہے؟ نہیں نہیں، ان رخساروں پر تماچے جن کے رسول خدا بوسہ لیا کرتے تھے، صرف ایک آدمی نے مارا نہیں، کبھی قنفذ لعین بڑھ کر مارتا تھا، کبھی مغیرہ تازیہ نے مارتا تھا، کبھی وہ دوسرا لعین آگے بڑھا، کوئی نیزے سے مارتا تھا، کوئی غلام شمشیر سے مارتا تھا۔ جب زہرا مرضیہ نے امیر المومنین کو تھام لیا، میں تمہیں انہوں نے پسلی شکستہ پسلی پر میں نہیں کہہ سکوں گا، علی کی آنکھوں کے سامنے 40 لعین ایک زہرا پر ظلم کر رہے تھے۔ اگر مدینے میں یہ ظلم نہ ہوتا تو آج بقیع منہدم نہ ہوتا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ إنا لله وإنا إليه